یہ میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی تو مجھے یہ محسوس ہوا کہ مجھے سیاست میں آنا چاہیے اور سیاست میں آ کے لوگوں کی خدمت، اپنے علاقے کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنا چاہیے۔ ان کو مجبور کرنے پر ہمیں مسلم لیگ نون سے ہٹ کر ان کو ووٹ دینا پڑا۔ کنٹونمنٹ بورڈ سے آپ لوگوں نے 6 سیٹیں جیتی، اس وقت آپ پی ٹی آئی کا حصہ تھا۔ تو پھر اس کے بعد جب کسان سیٹ کے لیے انہوں نے ٹکٹ کسی اور کو دے دی تو یہ ہمیں بٹھانے کی بجائے ہمیں دھمکیاں دینا شروع کر دی۔ 24 گھنٹے عوام کے اندر عوامی خادم کی حیثیت سے کام کرتے رہے۔ دن رات گاؤں میں ہوتا ہوں، میں نہ کینٹ میں ہوں نہ کہیں اور کسی اور شہر میں، میں اپنے گاؤں میں بکروں کی موجود ہوتا ہوں۔ اسکر وڑائچ صاحب خود ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ کسی ممبر یا کسی بندے کے ساتھ، اسکر وڑائچ صاحب ہمارے گروپ کو لیڈ کر رہے تھے، وہ ہمارے ساتھ ہیں۔ ظاہر ہے پہلے بھی ہم نون لیگی تھے تو ہمیں پی ٹی آئی کو چھوڑ کے نون لیگ میں جانا پڑا، اور یہ چودھری بلال فروخ تارڑ صاحب کی بڑی محبت اور شفقت تھی۔ جو اچھی سوچ اور اچھے ذہن کے مالک ہوتے ہیں وہ کسی پہ نا کیچڑ نہیں اچھا جمہوریت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پہ۔ ہارٹ ٹاک کے ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان سردار طاہر محمود آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج جو میری مہمان شخصیت ہے وہ وارڈ نمبر 1 بدو کی کسائیوں سے ان کا تعلق ہے۔ ہونے والے بلدیاتی انتخابات کنٹونمنٹ بورڈ میں انہوں نے بھاری اکثریت سے کامیابی حاصل کی، اور اب موجودہ صورتحال میں انہوں نے وائس پریزیڈنٹ کنٹونمنٹ بورڈ گجرانوالہ کینٹ منتخب ہوئے ہیں۔ ان سے بات چیت کریں گے ان کی ذاتی زندگی، کچھ سیاسی معاملات کے اوپر، لیکن بات چیت شروع کرنے سے پہلے یہاں لوں گا ایک چھوٹا سا بریک۔ ویلکم بیک۔ آج جو میرے ہارٹ ٹاک کے مہمان ہیں وہ قمر علی چیمہ صاحب ہیں، جو وارڈ نمبر 1 بدو کے کسائیوں سے الیکشن جیتے تھے، اور اس بار ایک بار پھر اسی وارڈ کے اندر وائس پریزیڈنٹ کا امیدوار محترم قمر علی چیمہ صاحب ہیں، جو بھرپور محنت اور اپنی جدوجہد سے ایک بار پھر اسی گاؤں کے اندر، اسی علاقے کے اندر وائس پریزیڈنٹ کا الیکشن جیت کے اپنی اس وارڈ کے عوام کو تحفہ دیا۔ تو بہت شکریہ چیمہ صاحب آپ کا۔ کیسے آپ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ چیمہ صاحب، طاہر صاحب آپ کا بے حد شکریہ کہ آپ نے میرے لیے وقت نکالا۔ اچھا چیمہ صاحب یہ بتائیے کہ آپ کا اس علاقے سے، اس گاؤں سے آپ کا باوعزاز کا تعلق ہے، بڑا پرانا تعلق ہے، تو آپ کی فیملی میں سے آپ سے پہلے کوئی بندہ سیاست میں تھا؟ جی نہیں، میرے فیملی میں سے سیاست میں کوئی نہیں تھا بندہ، نہ میرے والد صاحب، نہ کوئی بڑے بھائی، نہ کوئی اور بندہ فیملی میں سے، میری فیملی میں سے بلکہ برادری میں سے بھی کوئی سیاست میں نہیں تھا۔ ٹھیک ہو گیا۔ یہاں کے پرانے رہنے والے ہیں، بدو کی سے آبا و اجداد میرے یہیں کے رہنے والے ہیں، لیکن ہمارا سیاست سے تعلق تو نہیں تھا، لیکن ہمارا ادھر جو تھا نا بدو کی گسائیاں میں، وہ ڈیرے داری کا نظام تھا کہ کوئی غریب مسکین آ جاتا تھا، رات کو رہنے کے لیے آ جاتا تھا، تو اس کے لیے چارپائی بستر وغیرہ کھانے کا انتظام ہم لوگ کیا کرتے تھے۔ میرے بزرگوں کے وقت سے یہ روایت ہماری چلی آ رہی ہے، تو یہ آنے جانے والے لوگوں کے لیے اور گاؤں والے لوگوں کے لیے خدمت کا ایک سفر ہمارا کافی عرصے سے جاری ہے۔ جی یعنی آپ بچپن سے دیکھ رہے ہیں، آپ کے والد کا ایک بڑا نام ہے چوئی صاحب کا، تو انہوں نے، آپ نے ان کو بھی دیکھا کہ انہوں نے ہمیشہ غریب ماڑے بندے نے، جنہوں پنجابی جیسی کہنے ہیں، بڑی سرپرستی کی تھی، انہوں نے اتنے ہاتھ رکھیا، اس علاقے دے اندر ایک نام ہے انہوں کا۔ جی الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ تو چیمہ صاحب آپ ایک کاروباری آدمی ہیں اور مصروف آدمی ہیں، تو پھر یہ اچانک آپ نے سیاست میں 2015 میں سیاست میں قدم رکھا، اور مسلم لیگ نون کے ٹکٹ سے آپ اس وقت
الیکشن میں آئے اور بڑے قریب ترین مارجن سے آپ جو آپ کا مرد مقابل تھا وہ بھی مسلم لیگی تھا، آزاد حیثیت سے آپ بڑے کم مارجن سے الیکشن لوز کیا، لیکن آپ نے اپنی جد و جہد جاری رکھی، لوگوں کے اندر رہے، تو جس کی بدولت آپ نے دوبارہ 2021 کے اندر دوبارہ الیکشن میں حصہ لیا، اللہ نے آپ کو کامیابی دی، بڑی مارجن سے آپ نے تاریخی کامیابی حاصل کی۔ یہ کیسے سیاست میں آئے؟ آپ کاروباری لوگ تھے؟ جی میرا مقصد اور میرا مشن یہ تھا سیاست میں آنے کا کہ میں اپنے گاؤں کی حالات دیکھ کر اپنے گاؤں کے لوگوں کی اور اپنے گاؤں کی فلاح و بہبود ترقی کے لیے کام کرنے کی میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی، اور لوگوں کی خدمت، عام غریب بندے کی خدمت کے لیے یہ میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی، تو مجھے یہ محسوس ہوا کہ مجھے سیاست میں آنا چاہیے اور سیاست میں آ کے لوگوں کی خدمت، اپنے علاقے کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنا چاہیے۔ چیمہ صاحب، جو 17 سال کا گیپ تھا کنٹونمنٹ بورڈ کے الیکشن نہیں ہوئے تھے 2015 سے پہلے، کیا وہ گیپ نے آپ جیسے جو بزنس مین تھے یا پڑھے لکھے لوگ تھے ان کو آگے آنے کا موقع دیا، روایتی سیاست کو دفن نہیں کیا تھا اس نے؟ جی کچھ ایسے بھی ہے، لیکن کچھ حالات، کوئی اپنے ذاتی حالات جو ہوتے ہیں نا، فیملی میٹرز ہوتے ہیں، ان کی وجہ سے بھی کچھ لوگ پیچھے چلے جاتے ہیں۔ ہاں لیکن یہ بات ضرور ہے کہ اتنے بڑے گیپ کے بعد یہ ینگ جنریشن کو موقع ملا، جن میں سے ایک میں تھا، اور دیگر بھی ہمارے گاؤں کے جتنے بھی کینڈیڈیٹس ہیں وہ ینگ جنریشن سے۔ جی ایسے ہی تھا، اور ماشاءاللہ ہم نے بڑی اچھی کوشش کی 2015 سے لے کر جب ہم الیکشن لوز کر گئے تھوڑے سے مارجن سے، تو اس کے بعد بھی ہم نے یہ لوگوں کے ساتھ رابطہ اور خدمت کو نہیں چھوڑا، تو آج یہ ہمیں 2021 کے الیکشن میں یہ صلہ ملا کہ ہمیں اچھے مارجن سے کامیابی ملی، اور یہ اللہ کے فضل و کرم کے بعد یہ ہماری اپنی خاندانی ورث اور خاندانی اثر و رسوخ اور لوگوں کے ساتھ جو پیار محبت تھا، یہ اس کا نتیجہ ہے ماشاءاللہ۔ بلدیاتی الیکشن پارٹی ٹکٹ کے اوپر نہیں ہونے چاہیے لوگ کہتے ہیں، اور پارٹی کا اس میں رول نہیں ہوتا، ووٹر کا رول نہیں ہوتا، یہ ذاتی برادری تعلق اور جیسے آپ نے کہا خدمت جو آپ نے علاقے میں آپ کی پی آر ہے اس کے اوپر ہی بندے کو کامیابی ملتی ہے۔ یہ بات ٹھیک ہے؟ جی بالکل، یہ 100% بات ٹھیک ہے کہ جو بلدیاتی الیکشن ہے نا، یہ علاقائی سیاست جو ہوتی ہے نا، یہ اوپر کی پارٹیاں جیسے نون لیگ اور پی ٹی آئی ہے، ایسی غیر جماعتی الیکشن ہونے چاہیے۔ غیر جماعتی الیکشن سے ہی فائدہ ہوتا ہے ہر ممبر کو، اور جتنے بھی ممبر وارڈز میں اپنی وارڈز میں فتح جنہوں نے حاصل کی ہے، ان کی کامیابی کا یہی راز ہے کہ ہمارے اس کنٹونمنٹ بورڈ میں اکثریت ووٹرز کی جو ہے نا وہ نون لیگ کی ہے، لیکن پھر بھی ذاتی اثر رسوخ کی بنیاد پہ جو لوگ جیتے ہیں وہ اپنے ذاتی اثر رسوخ اور اپنے ورتھ کی وجہ سے جیتے۔ بے شک صحیح۔ آپ نے 2021 کے الیکشن پی ٹی آئی کے ٹکٹ سے لڑا، پہلے آپ نون سے تھے، اور آپ کی فیملی، میں نے جو اپنا جو ڈیٹا اکٹھا کیا، آپ کی فیملی اور آپ بیسیکلی مسلم لیگ کی ہیں، نظریاتی طور پہ تھے۔ اچانک آپ نے 2018 کے الیکشن سے میں آپ نے پی ٹی آئی کی حمایت کی، اور کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ صرف برادری ازم کے اوپر آپ نے جمال ناصر چیمہ کی حمایت کی، بعد میں وہ آپ کے ساتھ جو ایک ٹیگ لگ گیا کہ آپ پی ٹی آئی کے ہیں۔ پھر آپ کو یہ جو الیکشن 2021 میں آپ کو ٹکٹ بھی برادری ازم کے نام پہ اس نے جمال ناصر چیمہ نے خود دی ہے کہ آپ پی ٹی آئی کے نشان پہ اس دفعہ الیکشن لڑے۔ آپ کہنے والے یہ بھی کہتے ہیں، اور ہمارے جو ذرائع ہیں، کہ آپ الیکشن لڑنا ہی نہیں چاہ رہے تھے بلدیاتی، لیکن آپ کو مجبور کیا گیا کہ آپ الیکشن میں آئیں اور آپ یہ جیت جائیں گے، تو اللہ نے آپ کو کامیابی دی۔ کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ جی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ واقعی 2018 سے پہلے تو ہم مسلم لیگ ہی تھے، مسلم لیگ نون میں ہی تھے، مسلم لیگ نون کے پلیٹ فارم سے الیکشن بھی لڑا کنٹونمنٹ بورڈ کا 2015 میں، اور اس کے بعد جب 2018 کے الیکشن آئے تو ہمارے حلقہ میں چودھری جمال ناصر چیمہ صاحب جو پی ٹی آئی کے ٹکٹ ہولڈر ہیں وہ آگے، ان کے ساتھ ہماری عزیزداری بھی تھی، تو اس لیے ان کے مجبور کرنے پر، اچھے تعلقات سے ان کے ساتھ، ان کے مجبور کرنے پر ہمیں مسلم لیگ نون سے ہٹ کر ان کو ووٹ دینا پڑا۔ صحیح۔ لیکن وہ بھی بہت مجبور ہو کے دیا،
دل سے تو یہ بات نہیں تھی کہ ہم پی ٹی آئی کے ساتھ چلیں، ان کی وجہ سے ووٹ دیا تو اس وجہ سے ہم پہ پی ٹی آئی کا لیبل بھی لگ گیا۔ تو اس کے بعد واقعی میں یہ بات ٹھیک ہے آپ کی کہ 2021 کا یہ جو الیکشن ہوا ہے اس میں الیکشن نہیں تھا لڑنا چاہ رہا، اور خاص کر کے پی ٹی آئی کی ٹکٹ پہ۔ ٹھیک ہے۔ تو مجھے یہ مجبور کیا گیا، میرے گاؤں کے برادری کے لوگ، اور خاص کر کے جب ہمارے ٹکٹ ہولڈر تھے پی 53 کے، ان کی وجہ سے مجھے مجبور کیا گیا کہ ہم آپ کو ٹکٹ دیں گے، آپ الیکشن لڑو۔ لیکن میں یہی چاہتا تھا کہ یہاں آزاد الیکشن لڑوں یا نہ لڑوں۔ صحیح۔ تو میرا تو ذہن یہی تھا، تو یہ مجبور کرنے پر ٹکٹ لے کے مجھے الیکشن لڑنا پڑا۔ اور میرے گاؤں میں آپ یہ اگر تجزیہ کر لیں یا آپ کوئی کر لیں کوئی ایسی مطلب کہ جیسے سروے وغیرہ کر لیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ادھر پی ٹی آئی کا جو نظریاتی ووٹ ہے وہ 200 سے 300 نہ ہونے کے برابر ہے، کیونکہ پچھلی دفعہ جو آپ کے مرد مقابل تھا پی ٹی آئی کا 8,000 ووٹ ہے ہمارا ادھر، اس نے تو چند 100 ووٹ لیے تھے اور بری طرح وہ اس کا ضمانت ضبط ہوگی۔ ہاں جی ہاں جی۔ تو یہ بات ٹھیک ہے، جو بھی الیکشن ہم نے یہ 2021 میں جو الیکشن جیتا ہے یہ اپنی ذاتی ورث اور خدمت کے نتیجے میں جیتا ہے اور اللہ کے فضل سے۔ چیمہ صاحب، آپ مسلم لیگ سے آپ کا بڑا گہرا مراسم تھے پیچھے، آپ لوگ، آپ کے والد، آپ کی فیملی اس دور میں بھی مسلم لیگ کے نون پہ تھی جب ماشاء اللہ کا دور تھا، مشکل دور تھا، تو اب تو وہ ایسی صورتحال بھی نہیں تھی۔ تو آپ نے 18 میں جیسے خود بتایا ہے کہ ہمارے ذرائع بھی یہ کہتے ہیں کہ آپ نے صرف برادری ازم کے اوپر، فیملی ٹرم کے اوپر آپ نے جمال ناصر چیمہ کی حمایت کی، پھر 2021 میں آپ کو مجبور کیا گیا کہ آپ پی ٹی آئی کی ٹکٹ پہ آئے، آپ نے الیکشن جیت لیا، اور آپ کو ہم نے کسی بھی بڑے پلیٹ فارم پہ پی ٹی آئی کے جلسے جلوس میں نہیں دیکھا کہ آپ بڑے ایکٹیو کارکن ہیں ان کے، تو آپ اس لیے آپ کو ٹکٹ دیا گیا، صرف آپ کو برادری اور دوستی اور تعلق کی بنا پہ مجبور کر کے ٹکٹ دیا گیا۔ جی بالکل یہی بات ہے، یہی بات ہے نا؟ ہاں جی۔ ہاں اچھا، یہ الیکشن کا معاملہ ہو گیا، آپ کنٹونمنٹ بورڈ سے آپ لوگوں نے 6 سیٹیں جیتی، اس وقت آپ پی ٹی آئی کا حصہ تھے، جی ٹھیک ہے۔ پھر اقلیتی ممبر اور کسان ممبر کی باری آئی، آپ کے گاؤں سے بھی ایک آپ کی برادری سے ابراہیم چیمہ صاحب، آپ نے ان کو پرپوزل کیا، وہ الیکشن میں آ گئے آزاد سیاست سے، ادھر سے پی ٹی آئی نے اپنا امیدوار لے آئے، تو اس وقت آپ لوگوں کے اختلافات سامنے آئے کہ آپ پارٹی نے آپ لوگوں کو وہ اہمیت، آپ کی جو لیڈرشپ آپ لوگوں کو اہمیت نے دی، اور کیوں پھر آپ کے خلاف پروپیگنڈا بھی چلا، وہ اس کے اوپر بات کرتے ہیں آگے ساتھ ساتھ۔ جی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں جب کسان سیٹ کے کاغذات جمع کروائے تھے نا، تب تک تو ہمارے بیچ کوئی اختلاف نہیں تھے، ٹھیک ہے، ایسے ہی ہے۔ ہر ایک کینڈیڈیٹ کو انہوں نے کہا تھا کہ آپ لوگ اپنے اپنے کوئی بندے کے، کسی کسان کے، کسی کے اقلیت سیٹ کے کاغذ وغیرہ جمع کروا لیں، اس کے بعد ہم لوگ فیصلہ کریں گے۔ صحیح۔ لیکن جب کاغذات وغیرہ جمع کروا دیے تھے نا، تو اس وقت سے لے کر یہ ہم نے بھی کوشش شروع کی ان کے ساتھ، مطلب کہ جیسے ہاں جی تعلق وغیرہ تھے ان کے ساتھ پرانے، تو کوشش کی کہ ہمیں وعدہ بھی تھا آپ کے ساتھ، وعدہ بھی تھا ہمارے ساتھ یہ، بلکہ یہ شروع دن سے، پہلے دن سے ہی انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ کو ٹکٹ دیں گے جی جی کسان سیٹ کے لیے۔ تو پھر اس کے بعد جب کسان سیٹ کے لیے انہوں نے ٹکٹ کسی اور کو دے دی، تو یہ ہمیں بٹھانے کی بجائے ہمیں دھمکیاں دینا شروع کر دی انہوں نے، یعنی ایک کارکن کو دی، اس میں کوئی ٹھیک ہے، لیکن اس کو جتانے کے لیے انہوں نے کوئی کوشش نہیں کی۔ جی صحیح۔ لیکن انہوں نے پھر بھی ہمیں باضابطہ اور سیاسی طریقے سے جیسے ڈائیلاگ کر کے بٹھایا جاتا ہے نا، جی جی، کسی کو وڈرا کیا جاتا ہے کہ وہ اپنے کاغذات وغیرہ اٹھا دے، جی ایسے ہی ہوتا ہے، یہ طریقہ کار انہوں نے نہیں بنایا۔ صحیح صحیح، یہ ہمیں دھمکیاں دینے پہ اتر آئے، صحیح، بلکہ میں نے اور میرے دیگر جو برادران تھے، برادران جو میرے بھائی ہیں، میرے بڑے بھائی ہیں میرے گاؤں کے، انہوں نے سب نے ان کو کہا کہ آپ لوگ ہمارے ساتھ چلو، ان کے پاس چلتے ہیں ابراہیم کے پاس، ان کو جا کے کہیں گے وہ بیٹھ جائیں گے۔
لیکن یہ وہ اپنی چدراہٹ اور نااہلی کی وجہ سے یہ ادھر نہ گئے. ان کو پتہ ہی نہ چلا کہ ہمیں سیاست کرنی چاہیے یا چدراہٹ کرنی چاہیے. یہ سیاسی معاملات میں چدراہٹ تو نہیں آتی. یہ چاہتے تھے کہ ہم چدراہٹ کے نشے میں سب کچھ لے جائیں گے, لیکن ایسا تو نہیں نہ ہوتا. تو وہ پھر سیاسی معاملات جب خراب ان سے ہونے شروع ہو گئے تو ہمیں بھی یہ محسوس ہوا کہ اب یہ ہمیں چھوڑ رہے ہیں, اکیلا چھوڑ رہے ہیں, تو ہمیں بھی سٹینڈ لینا چاہیے. اس وجہ سے پھر ابراہیم کی سیٹ پہ ہم نے سٹینڈ لے لیا. جی اس کے اوپر میں بات کروں گا آگے, یہاں لوں گا ایک چھوٹا سا بریک. جی ناظرین, چیمہ صاحب سے انتہائی اہم موضوع ہے جو ان کی ذات کے اوپر ہے اور ان کی فیملی کے اوپر ہے, ان کے دوستوں کے اوپر. ایک پی ٹی آئی کے ورکر اور پی ٹی آئی کی قیادت الزامات لگا رہی, اس کے اوپر بڑی تفصیلی ایک بات ہوگی, لیکن یہاں لوں گا ایک چھوٹا سا بریک. ویلکم بیک. آج جو میرے مہمان ہیں ہارٹ ٹاک کے, وہ قمر علی چیمہ صاحب ہیں جو وائس پریزیڈنٹ ہیں کنٹونمنٹ بورڈ گجرانوالہ سے. سر بات ہو رہی تھی سیاست کے اوپر. آپ نے اپنے علاقے کا اپنا ایک دوست, اپنا ایک عزیز ابراہیم چیمہ صاحب کو جو نشست کسان ممبر کی اس میں سے ان کو کامیابی کروائی آپ کی گیم پلان کی وجہ سے. اور آپ نے جب دیکھا کہ آپ کی پارٹی جو ہے نا گیم کر رہی ہے, ہر 3 لوگ تھے جن کے ساتھ ان کا وعدہ تھا, آپ کے ساتھ بھی وعدہ تھا, غلام محی الدین صاحب کے ساتھ بھی وعدہ تھا, ناصر مہر کے ساتھ بھی وعدہ تھا کہ آپ لوگوں کو ہم اکاموڈیٹ بھی کریں گے اور آپ میں سے تینوں میں سے ایک بندہ وائس پریزیڈنٹ بنے گا. ایسے ہی ہے جی. یہ تو وعدے جو تھے نا, وعدہ نہیں تھا یہ, وعدے تو یہ نہیں تھے کرتے, بس ایسے ہی کہتے تھے ٹھیک ہے ہم کریں گے. اصل میں تو یہ اندر کھاتے جو ڈیل تھی نا, یہ ناصر مہر اور غلام محی الدین کے ساتھ چل رہی تھی. ٹھیک ہو گیا, آپ کے ساتھ کوئی ڈیل نہیں تھی. صحیح. تو آپ نے پھر اپنے دوستوں سے مشورہ کیا, فیملی سے, تو آپ نے پھر ذاتی طور پر ذاتی تعلق کی بنا پہ ان کو کامیابی کرائی. ان کی گڈ ویل جو ہے مارکیٹ کے اندر, ابراہیم صاحب کا ایک بڑا نام ہے, آپ نے کاروباری لحاظ سے شرافت, دیانتدار آدمی ہے, تو اس لیبل سے. اور آپ نے مسلم لیگ نون کے لوگوں سے بھی, آزاد جو امیدوار تھے وہ بعد میں مسلم لیگ نون میں شامل ہوئے, یہ 4 وہ لوگ تھے, 5ویں آپ تھے. آپ سب نے مل کے یہ پلان کیا کہ چیمہ صاحب کو کامیابی ہونی چاہیے. جی جی بالکل, یہ سب کچھ ہم نے مل کے ہی پلان کیا. اور کچھ اس کے متعلق ایک بڑا نا غلط قسم کا پراپوگنڈا چل رہا ہے, اس کی میں تردید کرنا چاہتا ہوں کہ زیادہ تر لوگ, خاص کر کے جو راہ والی میں ہیں, وہ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم نے ممبروں کو پیسے دے گئے. جی ایسے ہی ہے. اللہ معاف یہ اس کے اوپر میں بات کر رہا تھا کہ جیسے کوئی ایسی بات نہیں, کسی بندے کو ہم نے پیسے نہیں, 1 روپیہ بھی نہیں دیا, کسی ممبر کو 1 روپیہ نہیں دیا خریدنے کے لیے. یہ سب ہماری آپسی محبت, پیار کا نتیجہ ہے. یہ جو ہمارا گروپ بنا ہے نا, اس گروپ کی بنیاد پر ہم نے پہلے کسان سیٹ جیتی, پھر وائس چیئرمین بنے. جی جی. تو یہ ہمارا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اچھا ذاتی تعلقات ہیں, ذاتی تعلق اور ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت تھا, تو اس وجہ سے یہ ہمارا گروپ بنا اور کامیاب ہوئے. تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں کہ ہم نے کسی کو پیسے دیے, اللہ معاف کرے. اکرام لون ہے جو اس کے متعلق ہے کہ اس کو آپ نے 1 کروڑ روپے دیا ہے, کہ اس کے جو اخراجات تھے بلدیاتی الیکشن میں وہ اس کو آپ نے دیا اور اس نے آپ کو ووٹ دیا ہے آخری ٹائم پہ. اس کے ساتھ یہ ڈیل ہوئی ہے, یہ مارکیٹ میں باتیں. اور آپ نے یہ اس لیے وہ اکرام لون جو وارڈ نمبر 6 سے پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر الیکشن جیتے ہیں, یہ کیا کہانی ہے؟ جی بالکل, یہ بات بالکل غلط اور سراسر غلط ہے. میں اس کی پرزور مذمت بھی کرتا ہوں اور اس کی تردید بھی کرتا ہوں کہ یہ بالکل بات غلط ہے. اس میں کوئی سچائی نہیں, کوئی حقیقت نہیں ہے. ساجد اکرام لون میرا بھائی ہے, اس کے ساتھ میرا اچھا تعلق ہے, پیار محبت کا ایک رشتہ ہے اس کے ساتھ. اس بنیاد پہ ہم اکٹھے ہوئے تھے. تمام ممبروں کے ساتھ جو رشتہ ہے نا وہ ایسے ہی ہے ہمارا آپس میں,
گہرا اور پرانا تعلق واسطہ ایک دوسرے کے ساتھ جس بنیاد پہ ہم لوگ اکٹھے ہو گئے اور اپنا جو یہ اکٹھے ہو گئے ہمارا گروپ بنا وہ گروپ کامیاب ہو گیا ماشاءاللہ۔ اکرام لون بھی بیسیکلی نون لیگ کے تھے ان کا قبیلہ، یہ آخری ٹائم میں مسلم لیگ یہ 2-3 ماہ پہلے شامل ہوئے تھے، سے 2-3 ماہ پہلے شامل ہوئے تھے، ٹھیک ہو گیا، اور انہوں نے ٹکٹ لی تھی پھر ٹھیک۔ صحیح صحیح۔ بیسیکلی اصغر وڑائچ صاحب کا نام لیا جاتا ہے کہ تمام معاملات جو ڈیل کرنے میں آپ کے ساتھ اصغر وڑائچ صاحب ہیں، کیا انہوں نے کوئی پیسوں کی گیم کی ہے، کوئی لین دین میں معاملات کیا، یا آپ کو کامیابی ابراہیم چیمہ صاحب کی کامیابی میں کوئی رول ادا کیا، کوئی ایسی کی بات ہے؟ بالکل، اصغر وڑائچ صاحب ہمارے بڑے بھائی ہیں جی جی، اور ان کے ساتھ بھی ہمارا تعلق پیار اور محبت والا تعلق ہے، بھائی چارہ ہے ان کے ساتھ۔ تو پیسوں کا جو معاملہ ہے نا، وہ اصغر وڑائچ ہوں یا دوسرے ممبر ہوں، کوئی بھی بندہ ہے اس کے ساتھ ہمارا پیسوں کے معاملے پہ کوئی لین دین والی بات ہے ہی نہیں۔ اصغر وڑائچ صاحب خود ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ کسی ممبر یا کسی بندے کے ساتھ، اصغر وڑائچ صاحب ہمارے گروپ کو لیڈ کر رہے تھے، وہ ہمارے ساتھ ہمارے بھائی ہیں۔ تو یہ کامیابی ہمارے گروپ کی کامیابی، اصغر وڑائچ صاحب کی کامیابی، چودھری بلال فروخ تارڑ صاحب کی کامیابی ہے۔ اصغر وڑائچ صاحب کہتے ہیں کہ ان کا موقف ہی سامنے آیا ہے کہ جو وائس پریزیڈنٹ کا الیکشن ہے یہ جماعتی بیس پہ تھا ہی نہیں، نہ ٹکٹ لے کے کسی نے الیکشن لڑنا تھا، خود اپنی جو ہے نا بساط کے اوپر، اپنے لنکس کے اوپر جس امیدوار نے ووٹ لینے تھے وہی وائس پریزیڈنٹ بن جانا۔ کیا یہی ہے اس کے اندر پارٹی؟ وائس پریزیڈنٹ کا الیکشن جو ہے نا یہ پارٹی بیس پہ نہیں ہوتا ہی نہیں ہے، ہوتا ہی نہیں، نہ اس کی ٹکٹ کسی کو بھی جاری کی گئی ہے۔ صحیح۔ اگر میرے خلاف ناصر حسین مہر صاحب تھے تو ان کو بھی پارٹی نے ٹکٹ نہیں تھی دی، یہ سارا اوپن الیکشن تھا، نہ میرے پاس ٹکٹ تھی نہ کسی۔ ایک اور امیدوار بھی تھا اس میں تو بعد میں ودرا ہو گیا تھا۔ ہاں جی، وائس چیئرمین کا جو الیکشن ہے نا یہ کہیں بھی جو ہے نا کنٹونمنٹ بورڈ کا یہ پارٹی سے ہٹ کے ہی ہوتا ہے، اختیار میں نہیں ہے پارٹی۔ صحیح۔ یہ جو بھی آپ نے محنت کی ہے اپنے ذاتی تعلق کی بنا پہ، ایک دوستوں کے مشورے سے اور سپورٹ سے اللہ نے آپ کو کامیابی دی ہے۔ ہاں جی بالکل، یہ بات ٹھیک ہے، یہ اللہ پاک کے فضل و کرم اور میرے بھائیوں، میرے دوستوں، جو میرے گروپ کے لوگ تھے ان کی انتھک کوششوں اور محنت کی وجہ سے یہ کامیابی ہمیں ملی ہے، اور اس پر ہم اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ آپ کے پاس دو آپشن تھے، ایک تھے فروخ تارڑ صاحب جو ایم پی ہیں، سٹنگ ایم پی ہیں مسلم لیگ نون کے، دوسری طرف پی ٹی آئی کے ٹکٹ ہولڈر جمال ناصر چیمہ صاحب، دونوں کا تعلق اسی علاقے سے ہے، اور ایک طرف آپ کی برادری کا تعلق تھا، فیملی ٹرم تھے، ایک طرف فروخ تارڑ صاحب سے بھی آپ کا تعلق تھا پرانا، لیکن آپ نے دونوں کے کردار کو دیکھا، دونوں کی حکمت عملی دیکھی، تو آپ کو کیوں مجبور ہو گئے کہ آپ آخر کار جا کے مسلم لیگ نون کے قیادت سے ملے، اعلیٰ قیادت سے ملے، اور آپ کو عزت افزائی دی گئی ان کی طرف سے کہ اپنی اعلیٰ قیادت حمزہ شہباز شریف سے جا کے انہوں نے ملاقات کروائی، تو یہ آپ کے لیے آنر تھا کہ پارٹی ورکر کو اعلیٰ قیادت سے ملانا، تو آپ کو عزت دی۔ ان دونوں درمیان افراد کے درمیان آپ نے کیا دیکھا کہ دونوں میں کیا فرق ہے کہ آپ ایک ورکر کی عزت اور اونرشپ اور عزت دینا اور دباؤ نہ ڈالنا، ان دونوں میں یہ فرق دیکھا آپ نے؟ جی بالکل، سب سے پہلے تو میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ جیسے پہلے میں نے کہا کہ 2018 سے پہلے تک میں اور میرا خاندان ہم نون لیگ میں تھے، جی جی، تو یہ ان کے ساتھ تعلق واسطے کی بنیاد پر ہمیں پی ٹی ای کے ساتھ کو جوائن کرنا پڑا اور پی ٹی ای کے ساتھ چلنا پڑا، لیکن جب ان کا رویہ جو آپ بات کر رہے تھے کہ چودھری بلال فروخ تارڑ صاحب اور جمال ناصر چیمہ صاحب میں کیا فرق ہے، جی جی، تو جو سیاسی لحاظ سے ان میں ہے نا وہ بلوغت ان میں نہیں ہے، سیاسی بلوغت ان میں نہیں ہے جمال ناصر چیمہ صاحب میں اور میاں طارق صاحب میں، سیاسی لحاظ سے ان سے کہیں زیادہ مضبوط ہیں چودھری بلال فروخ تارڑ صاحب، اور پروکار شخصیت ہیں، بہت اچھے، بہت نائس مین ہیں،
ہر ایک کے ساتھ بڑے پیار اور محبت کے ساتھ بات کرتے ہیں، اور اتنی بات کرتے ہیں جتنی بات کی ضرورت ہوتی ہے، لفاظ ہی نہیں کرتے۔ صحیح، بڑی اچھی بات کرتے ہیں، پیٹنٹ بات کرتے ہیں، بڑی مضبوط۔ اور ویسے بھی ہم نے جب ان کا یہ غلط رویہ دیکھا جو انہوں نے اینڈ پہ اور اب تک بھی ہمارے ساتھ اختیار کیا ہوا ہے، اس وجہ سے ہمیں پھر ظاہر ہے پہلے بھی ہم نون لیگی تھے تو ہمیں پی ٹی آئی کو چھوڑ کے نون لیگ میں جانا پڑا، اور یہ چودھری بلال فروخ تارڑ صاحب کی بڑی محبت اور شفقت تھی جو انہوں نے ہمارے ساتھ پیار اور محبت کیا، اور ان کے ساتھ پہلے بھی ہمارا تعلق واسطہ تو تھا ہی، لیکن ان دنوں میں آ کے جو انہوں نے ہمارے ساتھ رویہ اختیار کیا وہ بہت اچھا اور بہت ہی پیار محبت والا تھا۔ اور اعلیٰ قیادت سے مل کے آپ نے کیا پیغام لیا اور کیا آپ کے دل و دماغ میں ایک پیغام آیا کہ اعلیٰ قیادت اور کارکن کے درمیان جو دوری ہے یہ ختم ہوئی جب، تو آپ نے کوئی میسج محسوس کیا؟ جی بالکل، یہ بات ٹھیک ہے کہ جو ایک غلط فہمی ڈالی جاتی ہے لوگوں کے دلوں میں کہ یہ اعلیٰ قیادت سے ملنا بڑا دشوار ہے، بڑا مشکل ہے، کوئی ایسی بات نہیں۔ اعلیٰ قیادت سے ملنا بھی بڑا آسان ہے، اور وہ اعلیٰ قیادت جو ہے نا وہ اپنے کارکنوں سے محبت بھی بہت کرتی ہے۔ صحیح، ماشاءاللہ بڑے اچھے طریقے سے اور بڑے پیار محبت سے وہ ملتے ہیں اور وہ یاد رکھتے ہیں۔ صحیح صحیح، یعنی اپنے کارکنوں اب یہ سین فائنل ہو گیا کہ آپ پاکستان مسلم لیگ نون کا حصہ ہیں؟ جی بالکل، اور ان کے ساتھ چلیں گے مستقبل میں بھی؟ ٹھیک ہو گیا، تو باقی جو کیسر آئی ہیں دوسری ڈیلیں وغیرہ یہ سب ختم ہو گئی؟ جی بالکل سب ختم ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بات کنفرم ہے کہ مسلم لیگ نون کو ہم نے جوائن کر لیا، اور آج کے بعد ہمارا تعلق واسطہ مسلم لیگ نون کے ساتھ ہے، اور ہمارا جینا مرنا مسلم لیگ نون کے ساتھ ہے۔ اور یہاں پہ میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ سوشل میڈیا پر جی جی، کچھ ایسے لوگ جو غلط پراپوگنڈا کر رہے ہیں جن کا پتہ ہی نہیں کچھ سر پیر گئی، جیسے عمران بیگ ایک جو عاد ملک ہے، ان کا کسی کو پتہ ہی نہیں ان کا خاندانی اسٹیٹس کیا ہے، یہ باتیں کر رہے ہیں۔ ناصر حسین مہر صاحب ایک مشہور آدمی ہیں لیکن ان کو پتہ نہیں کیا ہو گیا، وہ بھی غلط باتیں کر رہے ہیں، پتہ نہیں ان کے دماغ میں کوئی فطور آ گیا ہمارے متعلق۔ تو میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ جو اچھی سوچ اور اچھے ذہن کے مالک ہوتے ہیں وہ کسی پہ نا ایسے کیچڑ نہیں اچھالتے۔ جمہوریت ہے، جمہوریت میں ہر ایک کو حق ہے وہ کہیں بھی جائے، کہیں بھی کسی کے ساتھ رہے، کسی کے ساتھ تعلق نبھائے۔ اور یہ جو باتیں کرتے ہیں نا سوشل میڈیا پہ آ کے، جی ان کو پہلے نہیں تھا پتا کہ ان کو پارٹی پی ٹی آئی کا ٹکٹ لے کے پی ٹی آئی کے ووٹ لے کے الیکشن لڑا ہے اور پی ٹی آئی کے ووٹ لے کے یہ جیت رہے ہیں اور اب نون لیگ میں جا رہے ہیں۔ میں یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں، ہمارے گاؤں میں آگے کوئی بھی بندہ کسی لیول کا بھی سروے کر لے تو اس کو پتہ چلے گا کہ ہمارے گاؤں میں 200 سے 300 ووٹ پی ٹی آئی کے جتنے بھی ووٹ لیے ہیں نا ہم نے اپنی ذاتی برتھ، ذاتی محنت اور ذاتی کوشش سے لیے ہیں، اور اللہ پاک کے فضل و کرم کے ساتھ۔ چیمہ صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر دو افراد جو ایک آزاد مسیح سے تھا سوئی صاحب اور صابر علی، اگر یہ اکٹھے ہو جاتے تو آپ کا مقابلہ زیادہ مشکل ہونا تھا، کیونکہ وہ دونوں مسلم لیگی تھے اور مقابلہ ٹف ہونا تھا، اتنی بڑی لیڈ سے آپ نہیں جیتتے۔ جی بالکل، یہ سچ ہے یہاں کا، کیونکہ مسلم لیگ کے دو طرفوں یہ بالکل سچ ہے، اور ہمارے ساتھ ایک 2-3 برادریوں کا بلکہ ہمارے گاؤں کی تمام برادریوں نے ہمارا ساتھ دیا۔ جی ایسے ہی ہے، اور بھرپور ہمیں پیار محبت دے کے ہمیں ووٹ دے کے ہمیں کامیاب کروایا، تو ان میں سے اکثریت ایسے لوگوں کی ہے جو نون لیگ کے ہیں، ہاں جو ان دونوں افراد کے اب بھی نون لیگ میں ہیں وہ، کیونکہ ووٹ گزر جانے کے بعد بھی وہ ہمیں یہی باتیں کہتے تھے کہ یہ آپ لوگوں کی وجہ سے ہم نے آپ کو ووٹ دیا ہے، پارٹی کو نہیں دیا، پارٹی کو ووٹ ہم نے نہیں دیا۔ آج کے بعد ہم پھر نون میں ہی ہیں، نون کو ہی ووٹ دیں گے آگے بھی جا کے۔ تو یہ ذاتی ووٹ بینک ہوتا ہے، یہ بلدیاتی الیکشن جو ہوتے ہیں علاقائی سیاست میں جو ووٹ ہوتا ہے وہ تو ذاتی ووٹ ہوتا ہے، کسی پارٹی کا ووٹ نہیں ہوتا، پارٹی کو لوگ دیکھتے نہیں۔ اس وجہ سے ہمیں کافی سے زیادہ، کافی بہت زیادہ جو ہے میجورٹی ووٹ جو نون لیگ کا ہمیں ملا ہے، ٹھیک ہے، ان کے ذاتی لڑائیوں کی وجہ سے۔ جی بالکل ٹھیک ہو گیا۔
اب آتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو کامیابی دے دی، علاقے سے بھی آپ ممبر کنٹونمنٹ بورڈ بنے، اب وائس پریزیڈنٹ کنٹونمنٹ بورڈ گجرانوالہ ہے، آپ آگے اس 10 وارڈوں کے آپ ایک نمائندہ بن گئے بورڈ کے اندر، اور اپنی وارڈ سے بھی آپ نمائندہ ہیں. آپ کے ذہن میں کوئی پلان ہے کہ اگلے 5 سالوں کے اندر پورے کنٹونمنٹ بورڈ کے جو مسائل ہیں، ہر سال اس کا بجٹ آئے گا، ہر سال نئی سے نئی اسکیم آپ لوگ دیں گے، اور آپ کا کام ترقیاتی کام کرنے ہیں، لوگوں کے مسائل حل کرنا ہے، اور کوئی پلان ہے آپ کا کہ یہاں کا 10 وارڈوں کا کوئی میجر مسئلہ جس کو آپ حل کروانا چاہ رہے ہو یا آپ کا پلان ہے؟ جی بالکل، میں یہ میرا اپنے دل کے ساتھ عہد ہے جی جی کہ میں انشاءاللہ اپنے کنٹونمنٹ بورڈ کی جتنی وارڈز ہیں ان میں جہاں کہیں بھی ترقیاتی کام کی جس لیول کی ضرورت ہوگی، جو کنٹونمنٹ بورڈ کے دائرہ اختیار جی جی ایسے ہی وہ انشاءاللہ ہم ضرور کروائیں گے. کہیں پہ ڈسپینسری کو اپ گریڈ کروانا ہو، گلی نالی بنوانی ہو، یا کوئی واٹر پلانٹ لگوانا ہو، پانی کا سیوریج کا پرابلم، جیسے کنٹونمنٹ بورڈ بہت بڑا مسئلہ ہے، ایریا میں سیوریج کا بہت بڑا مسئلہ ہے، اس کے اوپر کافی سارا کام ہوا ہے. آپ کے گاؤں کا اندر بہت بڑا مسئلہ ہے، جی جی کافی سارا کام ہوا ہے. سب سے پہلے اسی چیز پہ فوکس رکھیں گے، اور واٹر فلٹریشن پلانٹس جو ہیں ان کی بھی ہر بندے کو ضرورت ہے. جی جی اس کے لیے بھی ہم انشاءاللہ اس پہ بھی نظر رکھیں گے. دوبارہ ایک سروے ہو 10 وارڈوں کا، جہاں جہاں ضرورت ہوگی لگواتے جائیں گے، جہاں جو بجٹ کے حساب سے بھی ضرورت ہوگی وہ انشاءاللہ ہم لگوائیں گے. اس کے علاوہ یہاں پہ لوگ دیکھا ہم نے مختلف سکولوں کے باہر گندگی کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں. جی لوگ دھیان نہیں دیتے کہ یہاں ہمارے بچے پڑھتے ہیں، لیکن کوڑا کرکٹ گند آ کے نا اس کے باہر دروازوں کے باہر پھینک دیتے ہیں. تو اس کے اوپر اگر جو آپ لوگ نوٹس لیں، تمام ممبران کو بھی کہیں، اور جو آپ کی ٹیم ہے یہاں پہ صفائی والی، کہ کیا اس حوالے سے صفائی کے حوالے سے کوئی اہم اقدام اٹھائیں گے پوری 10 ہاں جی بالکل. یہ پہلے بھی کنٹونمنٹ بورڈ نے تمام ایریا میں مختلف جگہ پر پوائنٹس بنائے ہیں. جی جی جہاں پہ کوڑا کرکٹ پھینکنے کے لیے جگہ بنائی گئی، لیکن لوگ پھینکتے نہیں، لیکن اس میں میرے خیال میں اویئرنس کی ضرورت ہے. جی بے شک. ہم کوشش کریں گے کہ لوگوں کو اس بات پہ آگاہی دی جائے، اور مہم چلا کے ہم لوگوں کو بتائیں گے کہ صفائی ستھرائی ہر ایک معاشرے کا ایک بنیادی اصول ہے، کہ ہر ایک بندہ صاف ستھرا اور اپنے ماحول کو اور اپنے معاشرے کو صاف رکھے. تو اس کے لیے جو جگہ تعین کی جائے گی کوڑا کرکٹ پھینکنے کے لیے، لوگوں کو ہم آگاہی مہم کے ذریعے بتائیں گے کہ یہ کوڑا کرکٹ اپنے گھروں کا اور اپنے علاقے کا جو ہے وہ اس میں پھینکے، تاکہ کنٹونمنٹ بورڈ کا جو عملہ ہے وہ اس کو آسانی سے ریفیوز کر سکے. صحیح. اور میں انشاءاللہ یہ بھی عہد کرتا ہوں کہ میرا مزاج یہ نہیں ہے کہ میں سوشل میڈیا پہ آ کے جو ایسے لوگ ہیں جو ایسے پراپوگنڈا کرتے رہتے ہیں، مختلف باتیں کرتے رہتے ہیں، ان کا جواب دوں یا ان کے ساتھ میں کوئی کمپیریزن کروں، اپنا مقابلہ کروں. میرا ایسا ذہن نہیں ہے، نہ یہ میرا اسٹیٹس ہے. میں انشاءاللہ اپنے کام پہ توجہ دوں گا، اپنے کام سے جواب دیں گے. ہاں جی، اپنے کام سے جواب دوں گا کہ ہم لوگ اہل تھے تو تبھی اللہ نے ہم پہ فضل و کرم کیا. صحیح صحیح. آخر پہ جو بنیادی چیز ہے یہاں کا جو ایک جنرل ہاسپٹل ہے کنٹونمنٹ بورڈ کا، اور اس کے اندر بھی ایک اگر اس کو چھوٹا سا بنیادی طور پہ 24 گھنٹے ایمرجنسی سینٹر بنا دیا جائے، اور یہاں پہ ڈلیوری کیسز لوگوں کے یا ایکسیڈنٹل یا چھوٹے موٹا جب بندہ بیمار ہو، تو اس کے لیے غریب آدمی کے پاس وسائل نہیں ہے، جتنی مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے. تو اس کے لیے کنٹونمنٹ بورڈ سے اگر آپ لوگ اس کی اپروول لے لیں، اس کے اوپر آپ کام کرنا چاہیں تو ہو سکتا ہے یہ. جی انشاءاللہ ہم کوشش ضرور کریں گے، اور جتنی بھی اس کے علاوہ بھی جتنی بھی بنیادی سہولیات کنٹونمنٹ بورڈ کے دائرہ اختیار میں رہتے ہوئے، قانون کے دائرہ اختیار میں رہتے ہوئے ہم دے سکے اپنے کنٹونمنٹ بورڈ کی عوام کو ضرور انشاءاللہ. پارک نہیں ہے اس پورے علاقے کے اندر سیول آبادی کے پاس، اور نہ گراؤنڈ. اس کے حوالے سے نوجوانوں کے لیے بڑے مسائل ہیں. یہاں پہ منشیات کی فروخت ہر وارڈ کے اندر زور و شور سے جاری ہے. اس حوالے سے بھی آپ تمام لوگوں کے اوپر بھی ذمہ داری ہے کہ نوجوانوں کے لیے، فیملیز کے لیے، ایکٹیویٹیز کے لیے پارک کا انتظام کریں.
جی انشاءاللہ جہاں پہ ہمیں کنٹونمنٹ بورڈ کے تمام ایریاز کو صاف ستھرا رکھنے کی ضرورت ہے، اس کے ساتھ ساتھ صحت مند ماحول دینے کی بھی ضرورت ہے، جیسے پارک کا انتظام ہونا، کچھ جگہ ایسی مل جائے گی انشاءاللہ جہاں پہ کنٹونمنٹ بورڈ کے تعاون سے ہم پارک بنائیں گے تاکہ علاقہ کے عوام کی بچوں اور فیملیز کے لیے بچوں کے لیے انجوائمنٹ کا ایک ماحول مہیا ہو جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے اس کنٹونمنٹ بورڈ کے ماحول کو معاشرتی ماحول کو صاف ستھرا اور بہترین کرنے کے لیے یہ جو کچھ عناصر منشیات فروشی میں ملوث ہیں انشاءاللہ ان کی بھی سرکوبی کی جائے جی انشاءاللہ، اور قانون کے جو ادارے ہیں جیسے محکمہ پولیس ہے ان کے ساتھ مل کر انشاءاللہ ان کو بھی کیفر کردار تک پہنچانے کی ہم لوگ کوشش کریں گے۔ ٹھیک ہو گیا۔ آخر پہ آپ کے بارے میں ایک اور بات ہے کہ آپ گاؤں میں بہت کم رہتے ہیں اور زیادہ تر آپ دوسرے سٹی میں آپ کا کاروبار ہے، وہاں چلے جائیں گے، لوگوں کے مسائل توں رہیں گے، تو آپ کا کیا شیڈیول ہوگا لوگوں سے ملاقات کا یا بیک گراؤنڈ کوئی اس کے حوالے سے پلان کیا ہوا ہے؟ جی میں بالکل اپنے گاؤں میں ہی رہتا ہوں، ٹھیک ہو میں گیا، کہیں نہیں جاتا۔ ہماری زمین اور کاروبار حافظ آباد ضلع حافظ آباد میں ضرور ہے، لیکن وہاں پہ میرے دوسرے بھائی بھی جاتے ہیں اور ادھر دیکھ بھال کرتے ہیں۔ اگر مجھے جانے کی ضرورت پڑے تو چھٹی بھی ہوتی ہے، چھٹی والے دن بھی میں جا سکتا ہوں، کوئی ایسی پرابلم والی بات نہیں، اور انشاءاللہ میں 24 گھنٹے عوام کے اندر عوامی خادم کی حیثیت سے کام کرتے رہے ہوتا ہوں، دن رات گاؤں میں ہوتا ہوں، میں نہ کینٹ میں ہوں نہ کہیں کسی اور شہر میں، میں اپنے گاؤں میں بدوگی میں موجود ہوتا ہوں اپنے ڈیرے پہ۔ صحیح، بہت شکریہ چیمہ صاحب، جی بہت مہربانی آپ، اور آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا اور آپ نے اپنے اوپر جو لوگوں کا ایک پروپیگنڈا تھا تو اس کا بھرپور جواب دی کہ لوگوں کو آپ کی بات پسند آئے گی، آپ کا موقف سن کے آپ کے متعلق جو رائے ہے اس کو بہتر ہوگی، تو بہت شکریہ آپ کا۔ جی ناظرین، آج جو میرے مہمان تھے کنٹونمنٹ بورڈ گجرانوالہ کے وائس پریزیڈنٹ جناب محترم قمر علی چیمہ صاحب تھے، تو امید ہے آپ کو ان کی گفتگو پسند آئے گی۔ مجھے دیجیے اجازت، اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ حافظ۔